ہم بے غبا ہوں گے. میں دعوت خطاب کے لیے ملتمس ہوں محترمہ مشال ملک صاحبہ سے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں کشمیر جرنلسٹ فورم کے جو پریزیڈنٹ ہیں خاور نواز صاحب اور جو وائس چیئر پرسن ہیں آپ کے کشمیر جرنلسٹ فورم حافظ ظہیر مغل صاحب اور سیدہ فائزہ قاضی صاحبہ یہاں پہ آئی ہوئی تھی, ڈاکٹر عمر شریف اور علی نقوی صاحب, سردار عدیل صاحب, منیر زاہد صاحب نے تو آج کچھ زیادہ ہی رلا ہی دیا. آپ نے دکھی لوگوں کو بلا کے آپ تھوڑا سا ذرا ایموشنس کو ذرا قابو کرنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے. خالد گردیزی صاحب ہماری فیملی کا حصہ ہے, اور شمس امین صاحب, بشیر عثمانی صاحب, حمید لون صاحب, خلیل احمد پریس سیکرٹری, حافظ ظہیر مغل صاحب اور حفیظ الرحمان صاحب جو کہ گلگت بلتستان سے ہیں, اور بڑے ہی ہمارے قابل عزت ترابی صاحب, جن کے نام مس ہو گئے. آئی ایم سوری اگر کسی کا نام مس ہو گیا. اور میری والدہ صاحبہ بھی ادھر آئی ہوئی ہیں اور میری فیملی. بس میں یہی کہوں گی کہ بہت سی باتیں سنی آج باقاعدہ, جیسے کالج کے لیکچر چل رہے تھے, کچھ ہسٹری کی بھی ریفلیکشن کی, کچھ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے, کچھ ٹریک ٹو ڈپلومسی کی باتیں کی گئی, کچھ کرنٹ سینیریو کو بھی ڈسکس کیا گیا, سجیشنز بھی آئیں. بہت سی باتیں ہیں, بہت سی خامیاں ہیں, مگر کیونکہ میں بھی ایک چھوٹی سی اسٹوڈنٹ ہوں ہسٹری اور پالیٹکس کی, میری اپنی جو آبزرویشن ہے, کیونکہ میں اس وقت انٹلیکچوئلز میں بیٹھی ہوں, ایڈریس کر رہی ہوں آپ لوگوں کو, جو تھنکرز ہیں, جو رائٹرز ہیں, ریسرچ کرتے ہیں. ایسے نیٹ آن نہیں کیا کہ بس صرف سرچ کا بٹن آن کیا اور جو انفارمیشن دی اس کو رٹ لیا, بلکہ آپ لوگ جرنلسٹ جو ہوتے ہیں, آپ ایک پوری, آپ کے پاس ایک بیک گراؤنڈ, ایک ریسرچ ہوتی ہے, کرنٹ امپیکٹ ہوتے ہیں, اور اسپیشلی جو کانفلکٹ زونز ہوتے ہیں اور فریڈم اسٹرگلز ہوتی ہیں, اس کے حوالے سے جرنلسٹ کی ایک بہت میجر رول ہوتی ہے. جو ابھی حفیظ صاحب نے بھی بات کیا کہ اس دور کا بہت بڑا جو ویپن ہے, اور جو کچھ لوگ انہوں نے کہا ہائیبریڈ وار, یا سوشل میڈیا یا میڈیا سائنسز کے تھرو ہم لوگ کچھ ایسی چیز دنیا تک پہنچائیں جو جس طرح ایک جھوٹا منجن جو ہے وہ ہندوستان بیچتا ہے پوری دنیا کے اندر, اور اپنے ایک جھوٹا فالس فلیگ آپریشنز کے علاوہ یہ بھی فالس فلیگ آپریشنز ہیں. کشمیر فائل جیسی ایک مووی لانچ کی جائے جس کے تھرو دکھایا جائے کہ جو پورا جو وہاں پہ ایتھنک کلینزنگ کا جو سارا جو بلیم ہے وہ کشمیری مسلم لیڈرشپ پہ ڈال دیا جائے. خاص طور پہ اس میں جو ولن دکھایا ہے اس کی شکل بھی کافی کوشش کی ہے انہوں نے, ایک بڑے عجیب سے وے میں یاسین صاحب سے ملانے کی, اور جو حاجی گروپ کی ترابی صاحب نے بات کی, جو پائنیئرز تھے آرم اسٹرگل کے, جاوید میر صاحب, یاسین صاحب, اشرف صاحب, یہ جو 4 لڑکوں کا گروپ تھا. اور پھر انہوں نے اس کے بعد جب سب شہید ہو گئے, یاسین صاحب بچ گئے, اور پھر انہوں نے جو وقت کا جو تقاضا تھا انہوں نے دیکھا, اور جب دنیا نے ان کو کنونس کیا, آپ جیسے انٹلیکچوئلز نے جیلوں میں جا کے ان کو کہا کہ آپ ایک پرامن تحریک, اور اس کے اندر باہر کی دنیا بھی بہت انوالو تھی, ویسٹرن ورلڈ بھی تھا, انڈین اور کشمیری انٹلیکچوئلز اور ڈپلومیٹس بھی تھے, اور کنٹریز کے امریکہ کے, کہ آپ ایک پرامن تحریک کا علم اٹھائیں, اور کیونکہ آپ فاؤنڈر ہیں آرم اسٹرگل کا, تو یہ کریں گے تو دنیا آپ کی بات سنے گی, اور یہ آپ کی موڈ بدل جائے گا کہ آپ ویپن کی جگہ آپ ایک سیاسی لیڈر کی طرح آپ جو ہے ایک اپنی قوم کی آواز بنیں. تو وہ تب سے لے کر اب تک آپ دیکھیں, اس سے پہلے بھی بہت بڑے بڑے سیاسی لیڈر وہاں آئے, اور ابھی حال ہی میں شہید ہوئے سید گیلانی صاحب جو کی جسٹ خاکی کے ساتھ کچھ کیا گیا, شیخ سرائی صاحب کو زہر دے دیا گیا. یہ میں پرامن سیاسی تحریک کی بات کر رہی ہوں کہ کیا ان کے ساتھ ہوا. مقبول بٹ شہید کے ساتھ جو پھانسی دی گئی, افضل گرو کو پھانسی دے دی گئی, پھر اس کے بعد آسیہ رابی صاحبہ اس وقت تہاڑ جیل میں ہے, فریدہ صوفی صاحبہ ہیں, ان کی بھی بہت حالت بہت ہی عجیب ہے. پھر اس کے بعد شبیر شاہ صاحب ہیں, وہ بھی جیل میں, مسرت عالم, جس کا بھی آپ نام لے لیں جو اس پرامن تحریک کا جو سمبل ہے,
ساری تحریک کو لیڈر لیس بنانے کے لیے اس وقت جو کرنٹ سینیریو ہے ہندوستان کا، ایک تو انہوں نے 10 لاکھ سے زائد اپنے دہشت گرد کو امداد ہی دی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 50 لاکھ جو وہاں پہ انڈینس کو وہاں ڈومسائل شروع کیے ہیں، وہاں کی ملکیت کے رائٹس دیے ہیں، وہاں پہ ان کو اونرشپ کے رائٹس دیے ہیں، ان کو ووٹر رائٹس دیے ہیں، حالانکہ آزاد کشمیر میں کوئی پاکستانی نہ زمین لے سکتا ہے، نہ وہاں پہ کوئی ووٹر رائٹ ہے کسی کے پاس، نہ اسٹیٹ سبجیکٹ مل سکتا ہے۔ اب گلگت بلتستان کی بھی جو انہوں نے بات کی ہے، کہ میں ایک جتنا بھی بات میں سنتی ہوں، بہت سے لوگوں کو میں ملتی ہوں گلگت بلتستان سے، آزاد کشمیر سے بھی، اینڈ آئی تھنک کہ بہت سا سبسٹنس ہے اس بات کے اندر کہ within the parameters sky should be the limits for the constitutional rights of the people of بلتستان for آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے، پر ایٹ دا سیم ٹائم جو سب سے بڑی امبریلا ہے اس کے اوپر وہ UN کی قراردادیں ہیں، اور میرے ایک پچھلے اسپیکر نے بات کی کہ 3 اسٹیجز تھی UN قراردادوں میں، انڈیا لے کر گیا، پھر شملہ آیا، شملہ کے بعد 5 اگست، مگر کیونکہ اس کا لیگل لینس جو ہے، جو کہ عام عوام کو اس لیے نہیں پتا کیونکہ پچھلے 50 سالوں سے بائیلیٹرلزم میں پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ بہت سے ڈائلاگس کیے ہیں، اور ان ڈائلاگس کے اندر جو شملہ ایگریمنٹ ہے اس کے اندر وہ اس کی ایک آپ سمجھیں کہ بینچ مارک بنا فار بائیلیٹرلزم، مگر اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی صورت جو UN کی قراردادیں ہیں وہ اس کو سپرسیڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ بھی میں آپ کو کریکٹ کرنا اس لیے چاہتی ہوں کیونکہ یہ لیگل ورڈز ہیں، کیونکہ جتنا ہم پریپیئرڈ نہیں ہوں گے اتنا دشمن فائدہ اٹھائے گا، کیونکہ یہ نیلیفائڈ UN کی قراردادیں صرف اور صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہیں جب یونائٹڈ نیشنز، پاکستان، انڈیا اور جو پرنسپل پارٹی ہے کشمیری اکٹھے اس کو نیلیفائی نہیں کرتے، تو تب تک یہ فلی انٹیکٹ ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے آج تک لیگلی انٹرنیشنلی اپنا کیس نہیں لڑا، ہم یہ گاجر مولی کے ٹریڈز میں رہے، ہم کانفیڈنس بلڈنگ میجرز میں رہے، ہم لوگ ایک دوسرے کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ اور بہت گلوریفائی کیا کہ ہماری ہسٹری یہ ہمارا وہ، ہم لوگوں کو امن چاہیے، نیوکلیئر وار نہیں ہونی چاہیے، بہت سی میں سمجھتی ہوں کنفیوژنز میں رہے، اور 50 سال ایک آدھی سینچری ہوتی ہے کشمیری قوم، اور آپ یہ کریڈٹ دیں کشمیر کے حریت رہنماؤں کو کہ انہوں نے اس ڈائلاگ کے اندر رکاوٹ نہیں ڈالی۔ 50 سال گلگت بلتستان میں 10 لاکھ ہندوستان کی دہشت گرد آرمی نہیں ہے، آزاد کشمیر میں ہندوستان کی دہشت گرد آرمی نہیں ہے۔ آپ کے 100 مسئلے ہو سکتے ہیں جو میں سمجھ سکتی ہوں، مجھے احساس بھی ہے پاکستانیوں کے بھی ہو سکتے ہیں، مگر جس کرب میں وہ ہیں، جس عذاب میں وہ قوم رہی ہے، اور پھر بھی انہوں نے ہمیشہ آنر اور رسپیکٹ کیا ڈائلاگ کو، مگر اس کی بھی ایک انتہا آ گئی اس ڈرامے کی۔ انہی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے دوران بہت سے آئے، آگرہ سمٹ ہوگی، تاشکند ایک زمانے میں تھا، ایک زمانے میں شملہ تھا، 4 پوائنٹس آف جنرل مشرف ایک زمانے میں امن کی آشا کا بھی اچانک ایک آ گیا ایک سلسلہ۔ کب تک ہم سب جھوٹ بولتے رہیں گے، خاص طور پہ جو ہمارے سیاستدان ہیں جو عوام میں جاتے ہیں، کیونکہ میں ان کو سمجھتی ہوں ان کے پاس پاور ہو یا نہ ہو، ان کا یہ فرض ہے کہ وہ ریسرچ کر کے جائیں، وہ سلوگنز کی سیاست سے اب نکل آئے۔ اب وہ ایرا بھی نہیں رہا 21 سینچری کہ ہم کتنے اور ڈرامے کریں، سلوگنز ہم دے دیتے ہیں، مگر میں پوچھتی ہوں پاکستان کے پارلیمنٹیرین سے، ایک میرا سوال ہے، کیا جس طریقے سے آپ ساری پارٹیاں دن رات اپنی پولیٹیکل مینیفیسٹو یا اپنے لیڈر کو گلوریفائی یا اس کو بہت بڑا لیجنڈ بنانے میں آپ کی ٹیمز، آپ کے وہ جو پارٹی ورکرز کو جب ڈائریکشن ملتی ہے، جس طرح راتوں رات ٹرینڈز بنتے ہیں، راتوں رات بسیں آتی ہیں، ہزاروں کا مجمع سڑکوں پر آتا ہے، وہاں پہ کوئی آپ کو ہندوستان کی آرمی نہیں روک رہی ہے کہ آپ عوام کو اکٹھا کریں، مگر جب کشمیر کی بات آتی ہے، مجھے بتائیں نا کون سی پارٹی ہے، بڑا کروڑوں کا ووٹ ہے کشمیریوں کا، یا سب سے بڑا سیاسی مدعا ہے، اس پہ آپ نیوکلیئر بنے ہوئے ہیں، پانی سارا آپ کو ہمارے خون پر آتا ہے، تو مجھے آپ بتائیں نا، آپ کی ساری فیکٹریاں ہماری پانی سے چلتی ہیں، بجلی سے چلتی ہیں، کہاں پھل پھول سبزی آپ کی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کے بعد ادھر سے ہی آ رہی ہے نا، تحریک چلتی ہے تو پانی آتا ہے۔ کیا جسٹس کیا آپ لوگوں نے؟ اپنے دل سے پوچھیں،
آپ کو کوئی بیڑیاں نہیں لگی ہوئی تھی, کسی نے آپ کو جیل میں نہیں ڈالنا. آپ اپنے نیریٹو, انٹرنل پارٹی نیریٹوز کو لینے کے لیے پورے ملک میں دن رات جلسے جلوس کرتے ہیں, دن رات دھرنے ہوتے ہیں, دن رات پتہ نہیں کیا کیا انٹرویوز چلتے ہیں. کیا کسی پارٹی نے بیٹھ کے یہ سوچا کہ ہم کیوں سیاست کر رہے ہیں؟ انڈیا کے لیڈرز لاکھ ان کے جھگڑے ہوں, جھوٹا ان کا بیانیہ ہو, نیشنل انٹرسٹ پہ مجال ہے کوئی ادھر سے ادھر ہے, اور زیادہ تر جھوٹ پر ہے ان کا مطلب. دنیا میں ایک انڈین بن کے جاتا ہے, بی جے پی کا نہیں جاتا, کانگریس کا نہیں جاتا. یہاں کیا حال ہے؟ آپ نے کیا کشمیر پہ کرنا ہے؟ آپ سارے ہی لڑتے ہیں باہر کے ملکوں میں, کوئی ایک دوسرے کا ٹانگ کھینچتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے, کشمیری قوم, کشمیری رہنما آپ کے اندر ہے. جتنا زیادہ پریشر ان کے اوپر ہے ڈیوائیڈ ہونے کا, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ ایک ہے, تحریک ایک ہے, رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن, رائے شماری, وہ تو نہیں ہلے. یاسین کا گھر دیکھ لیا نا, مٹی کا گھر ہے, کتنا بڑا لیڈر ہے, اس نے ہر چیز چھوڑ دی. فقیروں کی زندگی گزارتا ہے میرا شوہر, فقیروں کی. کوئی لیڈر ایسا ہے یہاں پہ؟ بلٹ پروف گاڑی, بلٹ پروف جیکٹ, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کتنا اللہ لوگ. جنگلوں میں وہ جاتا ہے جب اس نے ہائیڈنگ میں جانا ہوتا ہے, جنگلوں گٹروں میں وہ رہا ہے. ایک سیاسی لیڈر, جب اس نے کال دینی ہوتی تھی ہائیڈنگ میں جانے کی اور اگلے دن اس کا جلسہ ہوتا تھا. کوئی کرے گا؟ آپ کو تو گٹر میں نہیں جانے کی ضرورت, آپ کو تو نہیں جنگلوں میں بھاگنا کہ آپ کو پاکستان کی آرمی پکڑ لے گی اگر آپ نے کشمیر کی کال دی. کب آپ نکلیں گے؟ یہ آپ کا فرض ہے, عوام کا نہیں. عوام تو میں جہاں جاتی ہوں کہتے ہیں میڈم آپ آواز دیں ہم نکلیں. یہ فرض پہلے آپ کی سیاسی پارٹیز کا ہے کہ وہ موبلائز کریں, اوپینین میکرز آپ بنتے ہیں. آپ ایک دو یہاں پہ کنٹینیوس کرتے ہیں نا, 5 فروری کی بات ہے وہ عوام کرتے ہیں, وہ آپ چھوڑ دیں. کسی پارٹی نے بیان دیا کہ نہیں, آپ کا فرض ہے کہ سارا سال آپ دنیا میں ورلڈ لیڈرز کو آپ ملنے جاتے ہیں, ان سے رابطے کیے جاتے ہیں اپنی جب یہ پارٹیز کا ہوتا ہے. مگر کشمیر کے حوالے سے پورا سال کون کرتی ہیں پارٹی؟ میں یہ نہیں کہہ رہی, مگر جس طرح آپ اپنی کیمپینز کرتے ہیں اپنے آپ کو, تو آپ کو بھی میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا ٹائم اپنے ہائیبریڈ سوشل میڈیا کیمپین اور تھوڑی سی ٹانگیں ہم ملا کے ہم باہر سڑکوں پہ لوگوں کو اکٹھا کر لیں, تو لوگوں کو بلائیں اور دنیا کو پھیلاؤں. اگر یا تو کہہ دیں کہ لیڈر لیس ہے پاکستان, تو چلو اور بات ہے, پھر ہر کوئی اپنی اپنی گلی میں نکالتا رہ جائے. یہ بہت بڑی ضرورت ہے کہ ایک لیگل ٹیم. فارن آفس کو بھی میں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ آپ کے پاس اس وقت جب سے 5 اگست کا ہوا ہے اس کے بعد ایک ہی کام آپ کا ہونا چاہیے کہ آپ ایک لیگل سیل بنائیں فارن آفس کے اندر. انٹرنیشنل لا, ہیومینیٹیرین لا کے اوپر خدایا 50 سال آپ نے ڈائلاگ بازی کو ساری پارٹیوں نے دیے ہیں, ساریوں نے دیے کہ جنگ نہ ہو, امن ہو, کشمیریوں کو امن ملے. اب آپ 50 سال تو نہیں, اتنا رہ ہی نہیں سکتا. 2 سالوں کے اندر انڈیا نے ایک میجورٹی وہاں بن جانا ہے, ساری لیڈرشپ کو ذبح کر دینا ہے. کم از کم 1-2 سال آپ پوری دنیا کے اندر ہنگامی صورتحال میں ڈیلیگیشنز بھیجیں اور یونائٹڈ نیشنز میں لابی کریں کہ حقوق قدراتیت کیا ہے. کیونکہ یو این کو بھی کنفیوژن رہی 50 سال کہ بائیلیٹرلزم میں آپ لوگ گھومتے رہے. تو آپ ورلڈ کو بھی نہیں بلیم کر سکتے, ٹھیک ہے؟ ورلڈ کو بھی جب بھی آپ بلاتے تھے کہ بھی آپس میں ہمیں بٹھاتے. اب تو شیرل ہی کر دی ہے, اب تو 5 اگست ہو گیا, ساری چیزیں اس نے پھاڑ کے پھینک دی ہے. RSS کے ٹیررسٹ مودی نے ہوش کے ناخن لے, اور کتنا ظلم تو اتنا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں کوئی سکتا. وہ بات نہیں ہے, نہ ظلم کی بات ہے, نہ بہادری کی بات ہے, نہ دلیری کی, عقل کی بات ہے. اور وقت ہے, یہ وقت ہم سے سلپ آؤٹ ہو رہا ہے سینڈ کی طرح. پاکستان کا پورے خطے کی تباہی ہے. وی آر ہیڈنگ ٹورڈز نیوکلیئر وار, 3rd وار, ورلڈ وار 3. 27 فروری کو یہی ہوا تھا کہ نیوکلیئر کوڈز ایکسچینج ہوئے تھے 2019 کو. یہ کانگریس نہیں ہے, یہ RSS ہے, ہندوتوا ہے, یہ ایک فیشسٹ ٹیررسٹ ہیں. اور اب یہ پہلی دفعہ ہسٹری میں انڈیا امبیرس ہو رہا ہے جب وہ ایک انڈین فلیگ کے ساتھ پورا انڈیا جو ہے باہر کے ملکوں میں یونائٹڈ ہوتا ہے. فرسٹ ٹائم RSS کا ایکسٹریمسٹ سسٹر آرگنائزیشن HSS آ گئی ہے UK کے اندر, یورپ کے اندر, باہر کے ملکوں میں. ورنہ انڈین فلیگ ہی نکلتا ہے یا کوئی بھی ان کا ایجنڈا, وہ پبلک ایک ہوتا ہے. تو اس ٹائم پہ RSS کو
دنیا کے اندر ایکسپوز کرانا. گجرات کلنگس کا واقعہ ہے, ڈس انفو لیبس کا, لیگل ڈوسیئرز ہیں, ہیومن رائٹس کی جو کمیشن ہے اس کی 2 رپورٹس ہیں. ہم نے انٹرنیشنل یونیورسل جیورسڈکشن کے دروازے کھٹکھٹانے ہیں, اور دنیا کو یہ ایک دفعہ پاکستان کا پارلیمنٹ ڈکلیئر کر دے کہ انہوں نے نلیفائی کر دیا ہے شملہ کو, تو ہم نے بھی نلیفائی کیا, کیونکہ ہم صرف اور صرف UN کی قراردادوں کے مطابق اس سے نیچے قربانی کشمیری قوم نے نہیں دی, اور پبلک کے ساتھ تو ہر وقت رابطہ رہتا ہے کسی نہ کسی طریقے میں. اب یہ بس بہت ڈرامہ ہو گیا. ٹریڈ کی کلچرل ڈپلومیسی, ٹریڈ ڈپلومیسی, اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرامز ہو گئے, بزنس اپرچونٹی سمٹس ہو گئے, بہت کچھ دیکھ لیے. کرکٹ ڈپلومیسیز بھی دیکھ لی ہیں, کچھ نہیں ملا, کیونکہ اصل جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ ہے ہی آزادی کا, وہ انڈیا نے کبھی نہیں دینی, آپ نہ ہمیں دینی, اس لیے ہم نے ادھر ہی جانا ہے. اس کے اوپر ہم تیاری کریں, اس پہ ہم ریسرچ کریں, اس کے اوپر خدایا کو ہم ٹیمز لائیں. اور ہمارے سیاستدان بھی جو ہے نا, ان کو بھی تھوڑا سا اپنی پارٹیوں کو, نیریٹیوز کو, سلوگنز کو بس کر دیں مارکیٹنگ کرنا. پتہ ہے سب کے لیڈرز نیلسن منڈیلا سے بھی آگے ہوں گے, کوئی میں نہیں کہتی, سب کو اللہ عزت دے, مگر جہاں یہ ہے یہ عبادت ہے. کیونکہ سیاسی بندے کا کام ہی میرے خیال میں یہی ہونا چاہیے کہ وہ عوام میں آئے, اگر وہ سچا ہے یا سچی ہے, کہ وہ عوام کا جو اصل مسئلہ ہے وہ دیکھ رہے ہیں کیا ہے. پاورٹی ہوگی, ٹیررزم ہوگی, انسیکیورٹیز ہوگی, سارا سب کا سب نتھی ہوتا ہے کشمیر کے ساتھ. ٹیررزم ہو گیا, را ہو گیا, انسیکیور, انسٹیبل, سی پیک تک تو آپ کا سلک روٹ کشمیر سے گزرتا ہے. کہاں کہاں آپ کشمیر کو روکیں گے, اکنامکلی, پولیٹیکلی, سوشلی, سیکیورٹی وائز. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ نا اب خود بھی جاگ جائیں. بہت